نون لیگ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ وہ ان سیاسی حریفوں کے شکر گزار ہیں جنہیں نواز شریف کے اگلے وزیر اعظم ہونے کا یقین ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران پیپلز پارٹی کی جانب سے کنگز پارٹی قرار پانے کے سوال پر سعد رفیق نے کہا کہ سیاسی حریف الیکشن میں بیانات دیتے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت بنتے وقت ہی ایم کیو ایم اور جے یو آئی سے طے کر لیا تھا کہ اگلا الیکشن مل کر لڑیں گے۔ پارٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر توپوں کے جو بولے ہیں وہ روزانہ برسا رہی ہے۔ میاں نواز شریف کی کل میں نے بات کی تھی کہ ان کو جیسا پروٹوکول ملا ہے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ میرا بالکل شارٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر اس دوست کے اور سیاسی حریف کے شکر گزار ہیں جسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے۔ اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی یہ جو چارج شیٹ ہے یہ پالیٹکس میں چلتی ہے، آخر آپ نے الیکشن میں جانا ہے، کچھ کہنا ہے، ووٹر سے ووٹ لینا ہے۔ اگر آپ نے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کلیکٹ کرنا ہے تو کوئی بات کہیں گے تو ووٹ ملے گا نا آپ کو۔ اس لیے اتنی چھوٹ میرا خیال ہے ہمیں اپنے دوستوں کو دے دینی چاہیے۔ جب گورنمنٹ کی پچھلی فارمیشن ہو رہی تھی تو سچی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تبھی ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگلے الیکشن میں ہم مل کے لڑیں گے۔ تو یہ بات ایم کیو ایم سے طے تھی اور جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ طے تھی، باقیوں کسی کے ساتھ طے نہیں تھی۔ وہ ایک حکومت کی حد تک ضرور اکٹھے ہوئے تھے نو کانفیڈنس میں۔ ان دو جماعتوں کے ساتھ مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ تبھی موجود تھی کہ جو رورل سندھ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، وہاں بہت فرسٹریشن ہے اور شہروں کا حال بدقسمتی سے بہت خراب ہے۔ کراچی کا ایک الگ مقدمہ ہے پورا اور وہ بھی کیس خراب ہوا ہے۔ کس نے مائنس ہونا ہے کس نے پلس ہونا ہے یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جائے گا یا کوئی مائنس ہوگا، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہمیں پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سورنگی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر کہ آپ کوئی اچھا کام کریں گے اور آپ پر کوئی الزام تراشی نہیں ہوگی تو پھر جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ اس ڈر سے کہ آپ پہ کوئی انگلیاں اٹھیں گی آپ اپنے ضمیر کے مطابق کچھ نہ کریں، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے اور اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں تو آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کون کیا کہتا ہے۔ آپ کو صبح اٹھ کر آئینے میں دیکھنا چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ باقی جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے عوام کرتی ہے، تاریخ کرتی ہے اور تاریخ کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں۔ سورنگی صاحب یہ رہنمائی فرما دیں کہ کیا گورنر ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتوں کو میٹنگز کا حق ہے یا صرف یہ نواز شریف کا پریروگیٹو ہے کہ وہ پچھلے دنوں 4 گھنٹے 18 منٹ گورنر ہاؤس لاہور میں میٹنگز کرتے رہے ہیں، کیا باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ حق ہے؟ کل آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایوان صدر میں کون کون لوگ گئے تھے، پھر میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ یہ جو گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق اپوزیشن لیڈر کی مشاورت میں اتفاق رائے کے بعد جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کو نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مقرر کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم درانی نے گورنر کی دعوت پر مشاورت کر کے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کے نام پر اتفاق کیا تھا۔ ارشد حسین کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، چیف جج گلگت بلتستان اپیلیٹ کورٹ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ ارشد حسین نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کی کابینہ میں وزیر قانون بھی تھے اور اعظم خان کا گزشتہ روز انتقال بھی ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان گزشتہ روز 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے ذریعے نگراں وزیر اعظم کے تقرر کی اجازت آئین دیتا ہے۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر ایڈوکیٹ جنرل کی تحریری ایڈوائس پر کیا ہے، کسی کو اعتراض ہے تو عدالت چلا جائے۔ آپ کہتے ہیں آئینی ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ غیر آئینی ہے، نہ اسمبلی ہے نہ وزیر اعلیٰ ہے نہ اپوزیشن لیڈر ہے، تو پھر آپ کس طرح وہ کر رہے ہیں؟ تو پہلے بھی تو اپوزیشن لیڈر نہیں تھے، اسمبلی ختم ہو چکی تھی، تو آئین نے کہا کہ ان دونوں سے مشاورت کرو، اور میں نے اپنے نہیں، میں نے ریٹن میں 2-3 جگہوں سے اوپینین لی ہے اور لاسٹ اوپینین جو آئی ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی، تو سارے فائل پہ پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروسیس آپ کمپلیٹ کرے، آئین آپ کو اجازت دیتی ہے۔ میں نے اسی کام کو آگے بڑھایا کہ جب اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، اپوزیشن لیڈر ختم ہو چکا تھا،
پھر بھی آئین کہتا ہے کہ اس اپوزیشن لیڈر سے آپ نے مشاورت کرنی ہے اور اس چیف منسٹر سے. تو چونکہ وہ دونوں فیلڈ میں ہیں اور عدالت میں جو جانا چاہتے ہیں، چونکہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ کوئی بدنیتی ہے، ہم نے نیک نیتی سے کیا ہے اور نیک نیتی سے جو کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اسی معاملے پر بات کرتے ہیں. سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کہیے گا یہ جو خاص ایک صورتحال ہے، اس میں آئین تو ابھی خاموش ہے، کوئی واضح طور پر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا اختیار ہے اور کیسے یہ نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نگران وزیر اعلیٰ کے جو تقرر ہے اس کے لیے تو آئین میں بڑی صراحت سے لکھا گیا ہے اور اس میں 3 مراحل میں سے ہو کے جا سکتا ہے. ایک جہاں کنسنسس ہو جائے وزیر اعلیٰ کا جو وزیر اعلیٰ نہیں رہتے، اور ایک جو چیف آف یعنی جو حزب اختلاف کے جو چیف ہیں ان قائد حزب اختلاف، ان کے ساتھ مشاورت ان کا کرنا ہے. اگر وہ مان جائیں ایک نام پہ تو پھر ان کا تقرر کر دیا جاتا ہے. اگر وہ دونوں نام پہ نہ متفق ہوں تو پھر 2 نام وہ دیں گے اور وہ 2 نام جو ہیں وہ چلے جائیں گے ایک پارلیمنٹری کمیٹی کو جو کہ تحلیل شدہ اسمبلی کے 2 سائڈوں کے لوگ ہیں. یعنی اس خاص صورتحال میں جی میں وہی عرض کروں کہ جو یہ خاص صورتحال ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی جو نامینیشن تھی وہ بھی ان وزیر اعلیٰ کے اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے تھی جو کہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ گئے تھے، کیونکہ اسمبلی تو تحلیل ہو گئی تھی. اور اسمبلی چونکہ تحلیل ہو گئی تو وہ جو تھے قائد حزب اختلاف وہ بھی تحلیل شدہ اسمبلی کے ہی تھے نا. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی جی. تو اگر وہ اس ساری سلسلے میں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ سے ان کے ساتھ یہ کیا جائے، کیونکہ وہ ایکس چیف منسٹر اس وقت بھی تھے اور ایکس جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیک نیتی سے اگر کام کیا جائے تو راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہوا یہ پروسیس؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچورٹی کا بھی ایک غمازی ہے. یہ میچورٹی کا ثبوت دیا گیا آپ کے خیال میں جو اقدام کیا گیا. بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے تقرر کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر ظاہر تورو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس وقت نہ محمود خان وزیر اعلیٰ ہیں اور نہ ہی اکرم درانی اپوزیشن لیڈر. ان کا تقرر کردہ وزیر اعلیٰ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر آئین کے فریم ورک میں کیا جائے. محمود خان اور اکرم درانی کے مقرر کردہ نگراں وزیر اعلیٰ سے مساوی مواقع ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے لوٹی رقم فرح گوگی کے خفیہ پاسپورٹ پر مختلف ملکوں میں ٹھکانے لگائی. فرح گوگی کی جانب سے غیر ملکی سفر کے لیے خفیہ پاسپورٹ استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. تحقیقاتی ذرائع کے مطابق لوٹی دولت چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرح گوگی کو غیر معروف ملک وانواتو کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کی دولت چھپانے کے لیے اسی پاسپورٹ پر فرح گوگی نے سفر کیا. پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو فرح گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا گیا. پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف تاجر کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 دیے. 28 مارچ 2022 کو فرح گوگی کے لیے خریدا گیا وانواتو کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کو دیا گیا. پی ٹی آئی حکومت جانے سے 6 روز قبل فرح گوگی پاکستانی پاسپورٹ پر دبئی ان کو بھجوایا گیا. تحقیقاتی اداروں سے نقل و حرکت خفیہ رکھنے کے لیے دبئی سے تمام ملکوں کے سفر وانواتو کے پاسپورٹ پر کرائے گئے. اور مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ فرح گوگی کو کوئی 10 روپے نہ دے، پاسپورٹ کے لیے لاکھوں ڈالرز کون دیتا رہا. بولے یہ سب چیئرمین پی ٹی آئی کی کرپشن کی جھلکیاں ہیں. فرح گوگی کے پیچھے چیئرمین پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے وزارت عظمیٰ کی طاقت تھی. 2 طاقتوں کے ملاپ سے تمام کرپشن ممکن ہوئی. گوگی پنکی لیکس جو ہیں یہ اصل میں جھلکیاں ہیں عمران خان کی اور بنی گالا کے کرپشن سکینڈل کی.
गोगी या पिंकी बेचारे तो इस काबिल नहीं थे। इस गोगी को तो कोई 10 रुपए ना दे और लाखों डॉलर कौन देता रहा, उसके पीछे एक ताकत थी। वो ताकत थी इमरान खान की, वो ताकत थी इमरान खान के पीछे वजारत उज़्मा की, और उस वजारत उज़्मा और इमरान खान की ताकत से ये तमाम करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये पासपोर्ट बनना, पासपोर्ट के पैसे डॉलर्स में पे होना, उसके बाद 2 पासपोर्ट पे ट्रैवल करना, ये सब कुछ सहूलतकारी के बगैर नहीं हुआ, जिस सहूलतकारी में इमरान खान ने रोल प्ले किया है।